رد ہوئی۔ اب اس پر بعض روایات میں آیا ہے، جو بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں بیان کیا کہ چونکہ اس وقت جو قربانی کی جاتی تھی وہ اس کو کھانے کی اجازت نہیں تھی، بانٹنے کی اجازت یا کسی کو کھلانے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ اسے ایک اونچی ٹیلے پر رکھ دیا جاتا تھا اور غیب سے ایک آگ آ کر اس کو جلا دیتی تھی، اور جب وہ جل جاتی تو وہ اس کی قبولیت کی علامت ہوتی، اور اگر آگ نہ جلاتی اور وہ قربانی، وہ گوشت یا وہ مال اسی طرح پڑا رہتا تو وہ اس کی عدم قبولیت کی علامت ہوتی۔ یہاں سے ایک دوسری چیز جو ہمیں معلوم ہوتی ہے اس روایت کی روشنی میں، وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلی شریعتوں میں قربانیاں اور صدقات یہ کھانے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ اسے ایک غیب سے آگ آ کر جلا دیتی تھی، یہ اس کی قبولیت ہوتی تھی۔ لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل سے اللہ نے قیامت تک حضور کی امت پر کرم یہ کیا کہ ان کو کے لیے وہ قربانیاں اور وہ صدقات حضور کی امت کے غریبوں، مسکینوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کے لیے اللہ پاک نے کھانے اور کھلانے کی اجازت فراہم کر دی، اور قربانی کا جو عمل ہے یا قربانی کا جو مال ہے، گوشت ہے، اس کو نہ صرف غریبوں مسکینوں کے لیے جائز قرار دیا، بلکہ اس قربانی کرنے والے کی اپنی ذات کے لیے، اس کے اعزاء کے لیے، اقارب کے لیے، اس کے رشتہ داروں کے لیے، اس کی فیملی کے لیے، اور پھر غریبوں مسکینوں سب کے لیے اللہ پاک نے اس کے کھانے کو بھی اور کھلانے کو بھی جائز قرار دیا۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شان رحمت کا فیض حضور کی امت کو اللہ پاک نے عطا کیا، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، چونکہ اس آگ کے ذریعے اس کی قبولیت بھی ظاہر ہو جاتی اور اس کا رد ہونا بھی ظاہر ہو جاتا، اللہ پاک نے قیامت تک حضور کے صدقے اپنے محبوب کی امت کے گناہگاروں کا پردہ رکھ دیا، فرمایا تمہارے عیبوں کو ظاہر نہیں ہونے دوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کی قبول ہو گئی وہ جس کی قبول نہ ہوئی اسے جینا ہی نہ دے، اسے تانے دے دے کے مار دے، اس پر طنز کرے کہ دیکھ تیری قبول ہی نہیں ہوئی، تو کتنا مردود آدمی ہے، میری تو دیکھیں کیسے قبول ہو گئی۔ تو فرمایا میرے محبوب کے غلاموں، اس دنیا میں ہم تمہیں اپنے حبیب کی اس چادر رحمت کے سائے میں ایسا رکھیں گے کہ تمہیں رسوا نہیں کریں گے، تمہیں رسوا، یہ تو چھوٹی رسوائی ہے نا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے اوپر کوئی بڑے سے بڑا جرم بھی کر لو گے تو اپنے محبوب کے ہوتے ہوئے رب کائنات نے فرمایا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، حبیب جب تک آپ خود ان کے اندر موجود ہیں ہم ان کو کیسے عذاب دیں گے؟ تو کوئی بڑا عذاب بھی نہیں آئے گا، شکلیں مسخ نہیں ہوں گی، پتھر نہیں برسیں گے، بستیاں نہیں الٹیں گی، وہ بڑے عذاب بھی نہیں آئیں گے، اور چھوٹی چھوٹی رسوائیاں، ذلتیں یہ بھی نہیں، سب کا پردہ رکھیں گے، برہم رکھیں گے۔ ہر کوئی اس دنیا کے اندر معزز بن کے رہے گا، حاجی صاحب بھی ہوں گے، نمازی صاحب بھی ہوں گے، وہ چودھری صاحب بھی ہوں گے۔ ہاں، وقت آئے گا جب ہم پردہ اٹھائیں گے اور ان کو حقیقت دکھائیں گے کہ یہ ہیں تمہارے اعمال جو قبول ہوئے ہیں، یہ ہے اعمال جو ہم نے رد کر دیے تھے۔ تو یہ دو کرم ہوئے، ایک اللہ پاک نے ہمارے عیبوں کو ظاہر کرنے سے پردے میں ڈال دیا حضور کے صدقے میں، یعنی ہمارا شرم اور برم رکھا، اور دوسرا یہ کہ وہ چیزیں، وہ قربانیاں جو کھانے کی پہلے اجازت، استعمال میں لانے کی اجازت نہیں تھی، وہ استعمال اور کھانے کی اللہ پاک نے اجازت مرحمت فرما دی۔ بہرکیف سچویشن کوئی بھی ہو، مگر یہاں جو خاص بات جس کی طرف اللہ پاک ہمیں متوجہ کر رہا ہے وہ یہ کہ ایک کا عمل قبول ہو گیا اور دوسرے کا عمل قبول، بولیے، قبول نہیں ہوا۔ اب یہاں پہلی بات جو توجہ طلب ہے وہ یہ کہ جس کا قبول ہوا وہ قبول کیوں ہوا، اور جس کا قبول نہیں ہوا وہ قبول کیوں؟ اصل چیز یہ سمجھنے والی ہے۔ اب یہاں جو بڑی ایک نیچرل بات کرنے لگا، آگے قرآن مجید نے تو خیر اس کی وضاحت کی ہے دو کرداروں کی صورت میں، بولیے، دو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے اللہ پاک دو کردار بیان کر رہا ہے۔
ایک کردار وہ ہے کہ جس سے قربانی قبول ہوتی ہے، اور ایک کردار وہ ہے کہ جس سے قربانی اور عمل رد ہوتا ہے۔ مگر ان دو کرداروں کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بالکل نیچرل، ایک فطری بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں